سب سے اعلیٰ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے سرپرست اور چیئرمین صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے حال میں ہی ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت کی 25 جہتی خدمات، 25 جہتی خدمات رضا۔ مطلب ایک عام اگر ہم کسی سوال کریں بچے سے کہ بھائی مبارکباد دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ تو میرے ذہن میں سوال آیا، خود ہی آیا، جواب بھی آیا۔ میں نے کہا کہ آج کے پروگرام میں بتا بھی دوں۔ مبارکباد اس بات کی ہم دیتے ہیں، بہت سارے پہلو اس کی، بہت ساری جہتیں ہیں۔ صحیح۔ ایک جہت جو میرے ذہن میں آئی تاکہ ہمارے نئے جنریشن کو اس سے ذرا واقفیت ہو، مبارکباد اس بات کی دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ عز و جل ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحم ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ ہماری ماں جو ہم پر بہت مہربان ہوتی ہے، اس سے 70 گنا مہربان ہمارا رب ہے۔ جانتے ہیں ہم رمضان مبارک کے اندر کہا یہ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مہربان جو ہماری ماں سے 70 گنا مہربان ہم پر ہے، اس کے اندر وہ اس سے بھی 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک مہربان ہم پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت جو ہے وہ بالیقین بلا شبہ ہمہ جہت شخصیت تھی۔ عام طور پر شخصیات کے حوالے سے جن کی متعدد جہتیں ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ شخصیت نہیں بلکہ ادارہ ہے، اور یہ لفظ اپنی کثرت استعمال سے بڑا پامال بھی ہو چکا ہے کہ ہر کس و ناقص کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ شخصیت نہیں ادارہ ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ وہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے حوالے سے جانتے ہیں اور پوری دنیا متعارف ہے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن آپ کا سائنس کے میدان میں، ریاضی کے میدان میں، اسی طرح سے تصوف، سلوک، طریقت کے میدان میں اور کتنی ہی جہتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے نام گنوانے لگیں تو ایک طویل اس کے لیے وقت جو ہے وہ چاہیے۔ علموں کے لیے، علم کے شائق افراد کے لیے ایک رہنما کتاب اس وجہ سے ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کا سفر نہیں کرایا گیا، گلی دکھا دی گئی کہ یہاں سے چلے جائیں۔ مجدہ بادے آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے۔ وہ جاننا چاہوں گا، اور جس کا علامہ صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ تیمم کے حوالے سے مٹی کے اقسام کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، اور یہ کیونکہ خاص آپ کا سبجیکٹ ہے سر، تو اس لیے میں اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک سائنسی حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ کیونکہ یہ تو 25 جہت جو آئی میرے ذہن میں اس وقت مختصر سی آ گئی، لیکن اس کے بعد جب میں نے غور کیا تو 25 زیادہ اور آ چکی ہیں۔ تو وہ جہتوں کا اکٹھا پھر آپ نے جیسے کہا کہ اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہ ان کی انفرادیت کس میں ہے اور کمالات کس کے اندر ہیں، کس میں وہ امتیاز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس کے اندر وہ موجد بنتے ہیں، تو بہت واقعی پتہ نہیں، یہ قول مجھے کسی کا یاد نہیں آ رہا ہے، کسی نے بھی حال ہی میں نے کہیں کسی سے سنا، ایک اچھے کسی اسکالر سے، اور وہ قول مجھے پسند آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے نا، علمی مقام سمجھنے کے لیے ایک دوسرا اعلیٰ حضرت چاہیے۔ یہ بھی لکھا انہوں نے۔ تو اب بتائیے نظر کیسی ہے؟ یہ تو واقعی جب تک اللہ رب العزت ان کو خاص کرم نہ کر دے اور مہربان، کہ ہم نے کبھی ان بات کی نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا مہربان ہو جائے، 70 گنا ہو جائے، بہت ہو جائے، اعلیٰ حضرت پر میرا رب بڑا مہربان ہے۔ کوئی علم کا گوشہ نہیں تھا جو نہ چھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی علم حدیث میں
جو رسوخ آپ کو حاصل تھا اس پر باقاعدہ طور پر کام کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک بات جس کا عام طور پر ذکر نہیں آتا، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خود بر صغیر میں بھی آپ متعارف نہیں ہیں، اور وہ آپ کی جہت ہے آپ کی سیاسی بصیرت، کہ آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس پر امریکہ سے کام ہو چکا ہے۔ اوشا سانیال نے جو ہے وہ کیا ہے، انگلش میں مقالہ لکھا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اگر بر صغیر میں آپ کی سیاسی بصیرت کے ہی حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہ بھی ایک بڑی منفرد جہت ہے کہ بر صغیر میں مسلم تشخص کی بقا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی مرہون منت ہے۔ فوز مبین در حرکت زمین، یہ کتاب میں نے جامعۃ الرشید کے ایک عالم کو دی تھی، انہوں نے اس کو پڑھا اور وہ کہنے لگے، اب ان کا جملہ میں دیانتداری سے پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کتاب سے اتفاق یا اختلاف وہ قطع نظر، لیکن یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 100 سال پہلے ایک عالم دین اتنی گہرائی میں جا کر بحث کر رہے ہیں، اتنی گہرائی میں جا کر اس پر کلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو شاعری ہے اس کو ہمیں وہ دنیائے ادب کے سامنے، ابھی تو نعتیہ حلقوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیائے ادب کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے کہ وہ زمینیں جس پر غالب اور میر نے بھی احتراز کیا کہ وہ ان زمینوں پر نہیں کہہ سکے، اس پر اہل عرب کہتے تھے، اور عرب تو کیونکہ وہ کہتے ہی اپنے آپ کو عرب تھے بولنے والے، تو اہل عرب اس پر کہتے تھے وہ ایک زمین ہے مفاعلتن 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 مفاعلتن۔ اب یہ مشکل ترین زمین ہے، اس پر غالب کے پورے دیوان میں ایک شعر بھی نہیں ہے، میر تقی میر کے دیوان میں ایک شعر بھی نہیں ہے، مشکل ترین زمین اردو زبان میں۔ اب بعد میں پھر ناصر کاظمی نے ایک غزل اس زمین پر کہی، لیکن جو پہلا کلام مجھے ملا ہے اس زمین پر وہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور وہ کیا ہے، بحر اس کی ہے مفاعلتن 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 مفاعلتن، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ کرایا ہے تعارف اس لیے کرایا ہے کہ تعارف ہونے کے بعد متعارف لوگ اس پر کام کریں۔ تو اب میری اپیل یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے، یہ بھی آج کل تحقیقی میدان میں ہے، کہ جو باتیں آپ نے اس پر کم سے کم اسی پروگرام میں سنی ہے، جو سننے والوں کے اندر جستجو ہونا چاہیے کہ اس کام کو ہم اب آگے بڑھائیں، اور بالخصوص میں سائنس کا آدمی ہوں تو میں یہی چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے جو سائنس پر جتنے بھی رسائل ہیں، پازیٹیو کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ اور بھی رسائل ہیں، میڈیکل سائنس پہ ہیں، فزیکل سائنس پہ ہیں، مینجمنٹ سائنس پہ ہیں، یار کون سی سائنس پر نہیں ہے یار؟ ہم بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کو صرف تعارف تک رکھا ہوا ہے، کام کرنے کی اب ضرورت ہے۔ تو جتنے بھی اہل قلم ہیں، اہل علم ہیں اور ذی شعور لوگ ہیں یا طالب علم ہی ہیں اگر اس میدان کے اندر ہیں، انہیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کی جہت کے اندر وہ کام کو آگے بڑھائیں اور قلمی طور پر پیش کریں، اس لیے قلم سے جو بات نکل جائے گی وہ ثبت ہو جائے گی، اور ثبت ہوئی بات قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کیا بات ہے۔ میں مشکور ہوں تمام آج کے رفقا جو نشست کا حصہ بنے، اور یقیناً اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے متعارفت ہم سب کا ایک ذمہ داری بھی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملی والا